پہلی جو آیت ہے سورہ کہف کی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ذرا غور کریں، ڈرا دیا، یہ جنرل باتیں تھیں، جنرلی ڈرا دیا، خوشخبری بھی دے دی جنرلی، لیکن زندگی کے اندر سب سے بڑی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ ریزن جس کی وجہ سے زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں، سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے، یعنی آپ جو ہیں وہ نہیں رہتے، آپ چینج ہو جاتے ہیں ٹوٹلی. وہ کیا ہے؟ تو بیسیکلی اس سے ڈرانا بنتا ہے نا سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی ریزن جس کی وجہ سے انسان بدل جاتے ہیں، انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے، انسان کی خودی بدل جاتی ہے، وہ خالد پہلے جیسا خالد نہیں رہتا، وہ کچھ اور بن جاتا ہے، وہ خالد جو پہلے جیسا تھا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اگلی آیت کے اندر جو ہے بیان فرمایا. آپ سمجھیں، ڈرا دیا، خوشخبری دے دی، لیکن ڈرانے کے اندر مین پوائنٹ کیا ہے، بڑی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تم ڈراؤ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد بنا لی. اب اس کی حقیقت کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ وَلَدَ مَا لَهُم بِهِ علم، انہیں کوئی علم نہیں، نہ ان کو علم ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ دادوں کو بھی کوئی علم نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. کبرت کلمتاً، بڑی بات ہے، تخرج من افواہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، یہ سراپا جھوٹ ہے. اب اس کی حقیقت کو جانیں کہ عمومی انداز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر ایک چیز سے ڈرا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ یعنی جو ہر گناہ کی، ہر بیماری کی اور ہر فتنے کی جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اور اللہ کا تعلق، میرا، پوری انسانیت کا اور رب کائنات کا تعلق. یہ تعلق ہی ساری اچھائیوں کی بنیاد ہے اور یہ تعلق ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اب وہ تعلق کیسا ہے؟ اب تعلق پہ غور کریں تو ہم 4-5 جتنے تعلقات ہمارے سامنے ہیں، ہم پہلا وہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر کس چیز سے تعلق بنا لیتے ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں سے یا چیزوں سے. ظاہر بات ہے تعلق تو بنے گا، تعلق کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. انسان کا وجود تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے، ریلیشن شپ کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں ہے. مثال لے لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ہزاروں مثالیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہیں، اگر کوئی استاد ہی نہ ہو تو آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ یعنی آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے کا وجود ہی تب ہے جب کوئی استاد ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا. جب وہ سسٹم ہی نہیں ہے، آپ کا وجود ہی نہیں ہے. تو انسان کا وجود تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کوئی سمجھے نا کہ تعلق کے بغیر، ریلیشن شپ کے بغیر وجود ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. لیکن وہ جب اپنا یہ ریلیشن شپ ختم کرتا ہے، کہیں سے تو بنائے گا نا اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منانے کے لیے. اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے ضمن میں بات کریں گے. لیکن وقتی طور پہ دیکھیں، تعلق پہلا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا انسان اللہ کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی خدا نہیں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ لا محالہ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ خود سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنی ذات کو محور بنا دیتا ہے. یا پھر آگے کیا کرے گا؟ یا کسی دوسرے فرد کو اپنی ساری خواہشات کا، اپنی بندگی کا، اپنے ماننے کا، جس کے اندر صلاحیت ہے ماننے کی، یہ انسان بنا ہی ماننے کے لیے، وہ ماننے کی بنا لیتا ہے. یا پھر چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، چیزوں کے مطابق چلتا ہے. لیکن تعلق ضرور رکھتا ہے. تو پہلی مخلوق اس طرح کی ہے جو تعلق سے اپنے آپ کو کیا کرتی ہے؟ آزاد کرنا چاہتی ہے. اچھا، وہ تعلق سے اپنے آپ کو کیوں آزاد کرنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس تعلق کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں وہ اس تعلق کو اپنے لیے قید سمجھتا ہے، اپنے لیے جیل سمجھتا ہے. لہٰذا اس تعلق سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جس بہترین تعلق سے جان چھڑا کے وہ گھٹیا قسم کے تعلقات میں پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے. اور دوسرا تعلق وہ ہے جو یہود نے بنایا. انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کو مانا، تعلق مانا، یعنی انہوں نے رب کو مانا. دوسرے لوگ وہ ہیں جو رب کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے میں مجوس، وہ بت پرست، تو ان کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتا ہوں، زیادہ تفصیل ہو جائے گی، ہلکا ہلکا. تو انہوں نے خدا کو مانا، خدا کو مان کر اپنا تعلق اللہ سے بنایا، خدا کو وہیں رکھا، اپنے آپ کو تھوڑا اوپر لے گئے عزت میں، مرتبے میں. ابناء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے ہیں وہ ہم ان کے، وہ ہمارے باپ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے.
مطلب یہ کہ جیسا باپ اپنے بیٹے کو فیور دیتا ہے نا، تو اسی طرح ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، وہ ہمیں فیور دے گا. اور اس چیز کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، وہ کہیں گے چند دن آگ میں جائیں گے، اٹھا کے پھر جنت میں ڈال دے گا اللہ. بس ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے نا. تھوڑی دیر بعد انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں انتظار میں لگنا پڑے گا لائن میں. ہم انتظار نہیں کریں گے. ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، اسپیشل تعلق ہے. ہم اسپیشل ہیں، ہم ابنا ہیں، بیٹے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں. تو ہمیں اسپیشل انداز سے ٹریٹ کیا جائے گا. ہمیں اسپیشلی جو ہے تھوڑی دیر رکھیں گے، تھوڑی تھپکی ہوپکی لگائیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے. جیسے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے 2 چپ لگا دیا، گھر میں کہا کیوں کیا تھا تم نے، پھر کہتے چلو میں نے زیادہ تو نہیں مارا نا. یہ وہ کہتے ہیں اب یہ انہوں نے کیا کیا، ریلیشن شپ کو چینج کر دیا. کیسے کیا؟ اللہ کو نیچے لے کے نہیں آئے، اپنے آپ کو اوپر لے گئے. اچھا جب وہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں گے تو خود اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا خدا سمجھنے لگ جائیں گے، نہیں لگنے جائیں گے؟ خود اپنے آپ کو دوسری مخلوق سے برتر سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے؟ جب وہ دوسروں سے برتر سمجھیں گے، فتنہ فساد شروع ہو گیا. ابھی اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں کرتے، ہلکا. اچھا اگلا تعلق جو بنتا ہے وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ہے، وہ یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ولدیت کا تعلق، ولادت کا تعلق. ولد کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو، اولاد. تو اس کا مطلب یہ ریلیشن شپ ولدیت کا ہے، یعنی وہ اس کا والد ہے اور یہ اس کا کیا ہے، مولود ہے، بچہ ہے. یہ اس سے پیدا ہوا ہے یا اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی ماننی پڑے گی. یہ ریلیشن شپ ہے. یہ بنایا کن لوگوں نے؟ عیسائیوں نے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کام نہیں کیا. سب سے پہلے والوں نے تو خدا کو ہی غائب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو ہی غائب کر دیا اپنے ریلیشن شپ میں سے. دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اوپر کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بھی نیچے لے آئے، اپنے آپ کو اوپر لے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نیچے لے آئے اور اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ اوپر لے گئے. کیسے نیچے لے آئے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کوئی کسی سے پیدا ہوتا ہے تو بتائیں جو پیدا ہوتا ہے، جو ماں ہے جو جنتی ہے، کیا اس کے اختیار میں ہوتا ہے اپنی مرضی کا بچہ جنے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا ولد ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس پر اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کے ہاں کوئی گھوڑا پیدا ہو گیا ہو، کوئی کتا پیدا ہو گیا ہو، بکری پیدا ہو گئی ہو، یعنی وہ باپ کے صفات کا حامل ہوتا ہے. تو جب آپ نے ان نے بچہ بنا دیا، اللہ کا ولد بنا دیا اور ولادت کا تعلق بنا دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر صفات کیا ہوں گی؟ رب والی صفات ہوں گی. تو رب کو گٹھایا مجبور کر کے اور اس کو بڑھایا رب بنا کے. تعلق کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا تعلق. اب آپ بتائیں کہ جب ایک بندہ جو محتاج ہے وہ رب بن جائے گا اس تعلق کو چینج کرنے کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ اور اس سے ایکسپیکٹیشن چینج ہو جائیں گی، نہیں ہو جائیں گی؟ اور جب خدا والد بن جائے گا یا والد کی طرح بن جائے گا تو اس کو اپنی مرضی سے کوئی نظریہ ٹھونس کے، نظریہ نجات، راہ نجات ٹھونس کے مجبور کر کے جنت حاصل کی جا سکے، نہیں کی جا سکتی. جیسے بچہ اپنے والد کو مجبور کر دیتا ہے نہ بھی کرنا چاہے، تو سب کچھ چینج کر کے رکھ دیا، سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کے نتائج کیا نکلے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھے گا تو وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا. جب وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا تو وہ دنیا کو چھوڑنے کی ترغیب دے گا یا دنیا کو اپنانے کی ترغیب دے گا؟ رہبانیت کی ترغیب دے گا. رہبانیت کیا ہے؟ میں رب ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے ان دنیا کی چیزوں کی. اور اگر بندہ ہے تو وہ کہے گا مجھے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. وہ پھر دنیا کی چیزوں کو اپنائے گا، اسباب کو لے گا اور وہ اسباب کو چھوڑے گا. اور یہ تبدیلی آتے 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 اس کے اثرات نکلتے نکلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ غور کر سکتے ہیں. عیسائیت کو پڑھیں اور عیسائیت کے نتائج کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تعلق ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے نصارہ ہیں، انہوں نے کیا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا، ولد. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں کس کے بیٹی ہیں، اولاد ہیں؟ اللہ کی. سمجھتے ہیں؟ تو اب یہ تبدیلی آئی تو انسان کو اپنے معیار سے انہوں نے اوپر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کے معیار سے نعوذ باللہ من ذالک گھٹا دیا، نیچے کر دیا. اچھا اس میں اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی انسلٹ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک توہین ہے یا نہیں ہے؟ ان کو نہیں لگتی. حقیقت میں انہوں نے خدا کو خدائی سے گرا دیا، توہین کر دی. یہ تعلق قائم کرنا ہی خدا کی توہین کرنا ہے، صرف اس ریلیشن شپ کی وجہ سے، اور سب کچھ کو تبدیل کر دینا ہے. اچھا چوتھا تعلق جو بنیادی تعلق ہے وہ ہے بنیادی طور پہ خالق اور مخلوق کا تعلق، جس کو ہم عابد اور معبود کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو ایک مسلمان اور اللہ کا تعلق کہہ سکتے ہیں.
ایمان مومن کا اور اللہ کا تعلق. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھا اور اپنے آپ کو اپنے مقام پر رکھا، اور جتنی بھی تعلیمات اسلام کی ہیں اس کو اس لمٹ سے باہر نکلنے سے روکتی ہیں. تم تکبر نہ کرو. تکبر کا کیا مطلب؟ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جانوں گا. جب بڑا جانوں گا، میں بڑا ہوں ہی نہیں، میں تو اللہ کی مخلوق ہوں، سیم ہوں، برابر ہوں. تو میں بڑا جان رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں لمٹ کو کراس کر رہا ہوں. جب لمٹ کو کراس کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کی لمٹس میں، حدود میں داخل ہو کے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کروں گا، دوسروں سے بہتر جانوں گا. دوسروں سے بہتر کیسے جانوں گا؟ میں اختیاری اسباب میں تو نہیں جانے گا، غیر اختیاری میں بھی جانے گا. پھر مجھے حسن ملا ہے تو میں اس سے اچھا. ارے حسن ملا تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ایسا تم سیم ہو، تو وہ اس کو نہیں دیا، تمہیں دیا، تو اللہ کی دین ہے. تو نتیجہ کیا؟ یہ ساری حدود لگائی ہیں اس لمٹ میں رہنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تھے ان کی معرفت کے بارے میں بتایا ہے، وہ رب کون ہے، وہ رب ایسا ہے، وہ رب ایسا ہے، وہ رب ایسا، اس کی ساری صفات بتائیں. خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب ہے. پھر اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صفات پہ جائیں تو آپ کہیں گے ہاں رب ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ ہے اللہ اور اس کا بندے کا. وہ ریلیشن شپ کو سادہ لفظوں میں کہیں تو پہلے ہم نے بات بھی کی تھی، وہ ریلیشن شپ ہے بندگی کا، بندہ ہونے کا، کہ وہ میرا معبود ہے اور میں اس کا عابد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا رب ہے، اور میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے. اب آپ بتائیں کہ خالق کو مخلوق پر ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے، اور خالق کا مخلوق سے مشابہ ہونا ضروری ہے، یا اس کی صفات کا ٹوٹلی لینا ضروری ہے، یا خالق مخلوق کے سامنے مجبور ہو سکتا ہے؟ نہیں. مخلوق خالق کے سامنے مجبور ہوگی، مخلوق خالق کی محتاج ہوگی، مخلوق خالق کی دی ہوئی صفات کو اپنائے گی. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو ہے اپنے آپ کو بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے جو تعلق بنایا اس میں کیا ہے؟ سب کچھ تبدیل ہو گیا. یعنی انسان کی فطرت کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ سارے چینج ہو گئے. تو سب سے بڑی خرابی کی وجہ کیا ہوئی؟ اس تعلق کو بدلنا. اگر یہ تعلق جیسا ہے ویسا رہے گا، زمین کے اندر سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ تعلق جتنا بگڑے گا، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تعلق بگاڑتا ہے فاسق بن کے، فاجر بن کے تعلق بگاڑتا ہے نا، تو یہ خرابی آتی ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے رب کو ہی ختم کر دیا اپنے تعلق میں، اور کسی نے رب کی حیثیت کو چینج کر دی، کسی نے اپنی حیثیت کو چینج کر دی. تو نتائج کیا بہت دیکھ رہے ہیں آپ، عمومی نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ اب جتنے بھی ظلم، جتنے بھی فسادات، جتنے بھی حرام خوریاں، جتنے بھی گناہ، جتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ. اب سمجھ آ گئی یہ بنیادی وجہ. اور یہی بنیادی وجہ پہ اگر کوئی فوکس کرے گا، تبدیل کرے گا، اس کو اہمیت دے گا، ساری زندگی تبدیل ہو جائے گی. اس کی زندگی کے اندر گناہ کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس کی زندگی کے اندر نیکی ایسے ہو جائے گی جیسے حلوہ کھا رہے ہو، اپنی مرضی کی چیز کھا رہے ہو. یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ زندگی میں سکون ہوگا. یہ تعلق جتنا کمزور ہوگا اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ہوں گی. اچھا اگلی بات، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی ان لوگوں کو ڈراؤ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی. تو اس جملے کی جگہ اگر اتنا کہہ دیا جاتا النصارى، بات پوری ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ بات تو پوری ہو جاتی. یا النصارى والمشرکین کہہ دیا تو اتنا لمبا جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اتنا لمبا جملہ کہا. وہ بنیادی وجہ یہ تھی جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتائی، کہ ریزن بتانا مقصد تھا کہ تمہاری ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے. وہ یہ ہے اتخذ اللہ ولدا، یعنی اللہ اور مخلوق کا جو تعلق ہے، خالق اور مخلوق کے تعلق کو چینج کرنا ہے بیسیکلی. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے اتنی لمبی عبارت. ہر چیز کے پیچھے نا اللہ تعالیٰ نے حکمتیں. کوئی بھی لفظ، ادنا سا لفظ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو. یہ قرآن عجیب کتاب ہے، جتنا غور کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کھلنا شروع ہو جائے گی. آپ کی زندگی کے اندر جو ہے ایک ایک پہلو آپ کی زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے روز روشن کی طرح آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، انسان کوئی بھی بات یا اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر کرتا ہے. میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں اپنے علم یا مشاہدے کی بنیاد پر کروں گا. جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے سنا ہے، اور جو میرا علم ہے، جو میں نے بنایا ہے اپنی سوچ کی بنیاد پر، میں اسی کی بنیاد پر بات کروں. اور یا پھر اس سے آگے چلے جائیں تو کسی دوسرے بندے کے مشاہدے اور کسی دوسرے بندے کے علم کی بنیاد پر بات کروں گا. یہی سورسز ہیں دو نا، یا یہ یا وہ. اس کے علاوہ کوئی اور تیسری سورس ہے جس کی بنیاد پر انسان بات کر رہا ہو؟ یا آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ لوگوں کا علم ہے، آپ لوگوں کی انفارمیشن ہے، یا آپ کے باپ دادا اور پردادا، اس سے آگے پوری دنیا، پوری کائنات، سارے لوگوں ان کی انفارمیشن ہے، ان کے ایکسپیرینسز ہیں، اس سے میں جو ہے دلیل بنا کے بات کروں گا. یا پھر میرا اپنا ایکسپیرینس ہوگا، میرا اپنا علم ہوگا، اس کی بنیاد پر بات کروں گا. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر. تو اب اگر غور کریں کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ولدیت کا ہے، ولد کا ہے.
تعلق کو چینج کیا ہے، دلیل دو نا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، انہیں اتنا سا بھی علم نہیں ہے، یعنی ان کا نہ اپنا مشاہدہ ہے نہ اپنا علم ہے. تو علم کی بنیاد پر بات نہیں کر رہی ہے. اور چلو بھائی اپنا علم نہیں ہے، اپنا مشاہدہ نہیں ہے، تو ان کے باپ دادوں نے یہ کیا ہوگا، ان کو ایکسپیرینس ہوگا، ان کو اللہ نے ڈائریکٹلی بتایا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے طور پہ بلا کے بلایا، شاید ان کو بھی بلا کے بلایا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں جی، ولا لآبائہم، ان کے باپ دادوں کو بھی اس کا علم نہیں. تو جب علم نہیں ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کس بات پر کریں؟ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ کی شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کی ابتدائی بغیر دلیل کے ہوتی ہے کہ مادے سے بن گیا. ارے ہمارے پاس دلیل ہے، لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. میں نے بتایا تھا اس وقت. تو وہ لاجیکلی ثابت نہیں کر سکتے. جو ابتدا جو ہوتا ہے، جو برننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو میں ڈسکشن نہیں کریں گے. یہ لوگ بات کی باتوں میں ڈسکشن کریں گے. اور اللہ نے وہ پوائنٹ بتایا ہے کہ بتاؤ کوئی دلیل ہے؟ کہتے نہیں، تمہارے پاس بھی نہیں، تمہارے باپ دادوں کے پاس بھی نہیں ہے دلیل. اور اگر ان سے پوچھو گے تو دلیل نہیں لا سکیں گے، ادھر ادھر کی ہانپیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. تو اللہ پاک نے کہا دونوں دلائل میں سے کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے. یعنی اس بات کا کہہ دیا بس ختم، امپیکٹ کوئی نہیں ہوگا سوسائٹی پر، کائنات پر، دنیا پر، کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں، کبرت کلمۃ، بڑی بات تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یعنی ان کے منہ سے نکلنے والی یہ جو بات ہے بہت بڑی بات ہے. یعنی جو ریلیشن شپ کے چینج ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا اگلی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے تو ان کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ محسوس کیوں نہیں کرتے کہ یہ بڑی بات ہے؟ تو مثال لے لیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ، 3 لوگ بیٹھے ہوں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک اجنبی بندہ ہے. اس اجنبی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹا ہے. یہ اجنبی بندہ اس کے باپ کو کہتا ہے تم گدھے ہو، اور اس کو پتہ ہے یہ عام سا آدمی ہے، یہ تو پہلوان بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے، مجھے کیوں کہتا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں غلطی کی ہے اس نے، کوئی گدھا کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیں اس کو، اس کے باپ کو اس نے گدھا کہا ہے، لیکن اس کا جو پہلوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہے. تو اس کو کہنے میں کوئی جھجک محسوس ہوگی یا کوئی ڈر محسوس ہوگا؟ اسی کو تبدیل کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ پہلوان جو بیٹھا ہوا ہے اس کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. اب اس کو گدھا کہے گا؟ نہیں کہے گا نا. کیوں نہیں کہے گا وہ؟ یا اسی کو ہم ایک اور صورت میں لے کے آئیں جو آج کے حالات ہیں. ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا کہا، برا کہا، انتہائی لیول کی یہ جملہ ہے، اور پاس میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باپ ہے. تو اس کو وہ جملہ برا لگے گا؟ وہ جملہ بڑا لگے گا؟ وہ کہے گا روٹین کی گالیاں لوگ دیتے رہتے ہیں، دے دی. لیکن دوسرے نے کہا بابا جی، اس نے کہا کہ بیٹے کو کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو تم؟ اب یہ سر پکڑ کے رہے گا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے. تو کیا ہوا جب اس کا پتہ چلا نا، دونوں کا تعلق کا پتہ چلا، تو پھر اس کو لگے گا وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. تو ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ان کو علم نہیں ہے تعلق کا، اللہ کی معرفت کا، اپنا ذات کا، اپنی ذات کا، وہ ٹمک ٹولیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس چیز پہ ریسرچ، کبھی اس چیز پہ تحقیق، کبھی اپنی جذبات پر انہوں نے تحقیق کی نہیں کی ہے تو وہ بھی مادہ کے پہلو سے، اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے. کبھی اپنے آپ کو اندر جھانک کے دیکھا ہی نہیں. جب وہ دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا. محسوس کیسے ہوتا ہے؟ میں آگے جا کے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم چیزوں کو محسوس کیسے کرتے ہیں نیچرلی. یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے عام سی بات ہے محسوس کرو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو محسوس کرو، کر سکو گے؟ بتا تو دوں گا، نہیں کر سکو گے. کیسے کرو گے؟ آگے بات کریں گے. تو ان کو اس کا احساس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس تعلق کو، اس ریلیشن شپ کو، اللہ کو، اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جان جائیں تو کیا ہے؟ کبرت کلمۃ، بہت بڑی بات ہے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں. یہ کیسے بڑی بات ہے؟ اس کی وجہ سے جو چینج آئے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے یہ کیا چینج ہوگا. مثال لے لیں، ابھی پاکستان کے اندر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ پاکستان نہیں ہے ہندوستان ہے، کیا چینج آئے گا؟ نام ہی تو بدلا ہے. وہ کہے گا اس نام کے تقاضے بھی تو ہیں نا، انڈیا ہے، بنا دو اس کو انڈیا پہ. پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ بدلنا پڑے گا. وزیر اعظم ان کی اپنی مرضی سے، نظام اپنی مرضی کا، سب کچھ بدلنا پڑے گا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ کے چینج کی بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہے یہ میری بیوی ہے، کہتے تمہاری بیوی نہیں ہے، میری بیوی ہے. ریلیشن شپ چینج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کوئی تو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو بھائی. یعنی اس کو ریلیشن شپ کا پتہ ہے، اس وجہ سے کہے گا کہ تو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یعنی کتنی عجیب بات کر رہے ہو تم بھائی. ارے نکاح نامہ میرا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہنے لگا نہیں میری بیگم ہے، میرے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگلے بندے کو پتہ ہے ریلیشن شپ کو کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کتنی عجیب بات کر رہے ہو تم.
تو جس کو اللہ کا اور اللہ کے تعلق کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ بڑی لگے گی نہیں بات. جیسے خوشخبری بڑی نہیں لگتی نا، ایسے یہ اس کو برائی نہیں، اور اس کے نتائج کیا ہیں اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. وہ ایسے کہا کہ یہ یوزلی چیزیں ہیں روٹین میں، اور وہ سارے لوگ یورپ والے جس چیز کو نہیں مانتے، جتنے بھی کافر ہیں، اس کو روٹین کی چیزیں سمجھتے ہیں. ایسے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ تباہی کتنی پھیلا رہی. تو ان کا یہ جو سارا مفروضہ ہے، آگے فرمایا اللہ نے اِن یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، بالکل سراپا جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ سارا مفروضہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر انسان اپنی فطرت پر غور کرے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تعلق بنانا میرے لیے بھی نقصان دہ ہے، کائنات کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ جتنے بھی میرے نظام کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں سب کے لیے نقصان ہے. یہ ڈپریشن جتنی بیماریاں سب کی بنیادی وجہ ہے. تو اس آیت کا میں پھر سمری بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ بڑا ڈرانے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلق بدل گیا. اور وہ تعلق میں نے 4 طرح کے بتائے ہیں، باقی ڈیٹیل میں جائیں تو اور بھی نکلتے رہیں گے، لیکن یہ بنیادی بتا دی، زیادہ تفصیل کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یہ تعلقات ہیں، اس اللہ اور مخلوق کا جو تعلق ہے اگر اس کو بدلیں گے تو ساری چیزیں تلچھٹ ہو جائیں گی، الٹا پلٹی ہو جائیں گی. یہ بنیادی اس کا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ان کو محسوس ہوتی ہے جو اس تعلق کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے یہ دوسرے تعلق بنائے ہیں، جتنے بھی تعلق اپنی طرف سے کھڑے ہیں وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہیں. ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں، وہ اس پوائنٹ پہ بات ہی نہیں کرتے. اگلی بات جو ہے یہاں پہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ آیت تو سمجھ آ گئی نا، سمجھ آ گئی. اچھا یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وعدہ کی تھی، ایک بات بتائی تھی کہ انسان کو اس حقیقی تعلق کا ادراک کیوں نہیں ہوتا، یعنی انسان کو رب اور بندے کے تعلق کا ادراک اور علم اور جانتا کیوں نہیں. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، ہلکی سی. جی آپ نے بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے آپ کو اوپر کر لے تو اس سے تو انسان کے بیہیویئر میں فرق آتا ہے، کیونکہ مطلب اللہ کو تھوڑی دیر بعد سزا ہوگا. لیکن انسان کے بیہیویئر بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کس طرح جب وہ اللہ کی ذات کو نیچے لے آئے. اسی وجہ یہ جو پورا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان اس تعلق کا ادراک کیوں نہیں کرتا. یعنی تعلق کا ادراک کا مطلب ہے کہ تعلق بنتا ہی تب ہے جب دونوں کو اسی کے لیول پر رکھا جائے. جب لیول چینج کریں گے تعلق چینج ہو جائے گا. مثلا آپ ہیں اور آپ کا باس ہے، تو آپ شاگرد ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. اگر استاد کے لیول کو چینج کریں گے تو آپ کا لیول آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. آپ اپنا لیول چینج کریں گے تو استاد کا لیول آٹومیٹک چینج ہو جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چینج ہو دوسرا چینج ہو. ریلیشن شپ کا مطلب ہی ہوتا ہے دونوں سائڈ سے، یہ پاسبل نہیں. اچھا اب یہاں پہ یہی تو بات بتانی مقصود ہے جو ابھی یہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ انسان بنیادی طور پہ اپنے آپ کو سمجھے. ذرا پہلے جو میں نے عبد والی بات بتائی تھی نا، تو اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ انسان کو اس ریلیشن شپ کا ادراک یا علم یا اس کا احساس یا اس کا پتہ کیوں نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے؟ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے؟ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ یہ کون سی چیز اس کو ڈائیورٹ کر رہی ہے؟ تو انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. انسان گویا کہ 2 طرح کا ہے. آپ کی زندگی میں آپ 2 طرح کے ہیں، 2 ہیں، آپ ایک نہیں. گویا آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں، 2 پہلو ہیں، 2 رنگ ہیں، 2 رخ ہیں آپ کے. ایک وہ ہے جس کو ہم حیوانی پہلو کہتے ہیں. حیوان زندگی آپ بھی گزارتے ہو، جانور بھی گزارتے ہو. تو اس زندگی میں حیوانیت میں آپ برابر ہیں جانوروں کے ساتھ. اس کو آپ حیوانی پہلو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جبری پہلو بھی کہہ سکتے ہیں، مجبور ہیں. دیکھیں حیوانی پہلو یہ ہے کہ حیوانی پہلو میں کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، جاگنا، دیکھنا، سننا، یہ حیوانی پہلو ہے نا. تو کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کے کان جو ہیں بند کرنے کے لیے ڈوٹ تو لگائیں گے لیکن آٹومیٹیکلی آف کر دیں کانوں کو؟ ہو سکتا ہے؟ یہ جبری ہے، مجبور ہیں آپ. ایسا ہو سکتا ہے کھانا چھوڑ دیں، جیسے جانور کھانا نہیں چھوڑ سکتے آپ بھی کھانا نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کو آپ کہتے ہیں حیوانی پہلو، جبری پہلو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں فطری پہلو. یعنی یہ فطرت ہے، جیسے ونڈو کے اندر ہوتی ہے نا، کچھ سافٹ ویئر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یعنی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ان کو ڈیلیٹ کرنا. کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو بعد میں انسٹال کرتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسٹرا ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سافٹ ویئر ہیں انسان کے جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے، جو بائی ڈیفالٹ ہیں. سب چیزیں جو اندر ہیں. اب یہ سمجھیں جیسے ایک جانور کو لے لیں، اپنے آپ کو لے لیں، اس میں سیم ہے اس لیول پہ. اگلی چیز جب واضح ہو جائے گی نا، دوسرا پہلو، پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. ابھی آپ سن لیں پوری بات کو، پھر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. تو پہلا اس کو آپ ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں، غیر اختیاری پہلو. کہ میرا خوبصورت بننا، اچھا بننا، مرد بننا میرے اختیار میں ہے.
یہ جبری پہلو ہے، فطری پہلو ہے، غیر اختیاری پہلو ہے، حیوانی پہلو ہے۔ اچھا، اس پہلو میں اور عام جانور دونوں برابر ہیں، انسان اور عام جانور دونوں برابر ہیں۔ جیسے جانور کی ڈیمانڈ ہے کھانا دو، ایسے انسان کی ڈیمانڈ بھی ہے کھانا دو۔ کھانے کے ذائقے میں چین وین جو بھی ہے وہ الگ چیز ہے۔ اچھا، جیسے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ بھی اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، جیسے وہ خواہشات پوری کرتا ہے، یہ بھی خواہشات پوری کرتا ہے۔ تو اس حد تک دونوں سیم ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ غیر امتیازی پہلو ہے انسان کا۔ اور اس پہلو میں اگر غور کریں تو انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ ذرا میں کھانا کھاؤں گا کوئی دے گا تو کھاؤں گا نا یار، پانی پیوں گا تو کوئی لائے گا تو پانی پیوں گا نا۔ یعنی اس پہلو میں جیسے جانور ایک دوسرے کے محتاج ہیں، انسان بھی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اور یہ محتاجیت اللہ بھی پوری کرتا ہے، انسان چیزوں سے بھی پوری کرتا ہے۔ اس حد تک محتاج رہنا، فقیر بننا ٹھیک ہے، لیکن ایک فقیر اور بھی ہوتا ہے جو مانگتا ہے۔ تو وہ فقیری، یہ والی فقیری، یہ محتاجگیت نہیں ہے، یہ والی وہ محتاجیت ایک الگ ہے۔ وہ اگلے پہلو کو ڈیفائن کریں گے تو سمجھ آ جائے گی وہ فقیری کیا، وہ محتاجگی کیا جو دوسرے سے مانگتا ہے۔ اچھا، پہلا پہلو یہ۔ دوسرا پہلو ہے امتیازی پہلو، نمایاں پہلو، جو پوری دنیا کے اندر زندگی رکھنے والی چیزوں سے نمایاں کرتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اس کو ہم غیر فطری پہلو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اختیاری پہلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ غیر فطری کا مطلب اپنی مرضی سے بناتا ہے، یہ انسان اپنے اختیار سے بناتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے انسٹال کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور اس کو آپ کسبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں کسی کو، تو میں ہوں کے نام سے پیدا کر سکتے ہیں۔ میں جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے بیسیکلی۔ تو اپنی میں جو ہے انسان خود بناتا ہے۔ مثال لیں، آپ کہتے ہو میں بھائی ہوں، ٹھیک ہے، بھائی والا فطرت بھی انوالو ہو جائے گی اس کے اندر۔ میں خلیفہ ہوں، میں مینیجر ہوں، میں باس ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں استاد ہوں، میں کے ساتھ یہ جو بنایا ہے اس نے نا، یہ سارا اپنے اختیار سے بنایا ہے۔ تو یہ اپنے اختیار سے یہ وجود بناتا ہے، یہ ایک جو پہلو ہے بناتا ہے۔ اس پہلو میں انسان تمام مخلوقات سے الگ ہے۔ اپنی خودی، اپنی انا کا یہ جو پہلو ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا پھر اس کو سمرائز کر کے دیکھیں کہ انسان صرف پہلے پہلو کی تسکین کا سامان مہیا کر رہا ہے فی الوقت۔ کھانا پہلے پہلو پہ، حیوانیت کا تقاضا ہے کھانا، پہننا حیوانیت کا تقاضا ہے، لیکن وہ پہناوا استاد کی حیثیت سے وہ حیوانیت کا تقاضا نہیں ہوگا، وہ بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ اسی طرح جتنی بھی خواہشات اور ضروریات بنیادی طور پر جو ہیں بائی ڈیفالٹ، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے۔ اور آج دنیا ورکنگ کر رہی ہے کھانے پہ، پینے پہ، نفس کی خواہش پہ، یہ ساری کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ تو انسان کو جو خود اپنے اختیار سے بن سکتا ہے، اس سے نکال کر حیوانیت کے پنجرے میں بند کر رہے ہیں لوگ، حیوانیت کے پنجرے میں قید کر رہے ہیں آج کا معاشرہ اس کو۔ وہ اپنا میں نہیں بنا سکتا، وہ اپنا تشخص، اپنی شخصیت، آئی ایم نیس، میں ہوں کا وجود نہیں بنا سکتا۔ وہ حیوانیت کے بلبوتے پر یا اس سے ملتے علم کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس پہلو میں انسان اور دیگر جانور ایک جیسے ہیں، البتہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ صفت عطا کی ہے جو دیگر جانوروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے نا۔ دیکھیں آپ، شیر کے لیے الگ صفت ہے، گیدڑ، لومڑی، الگ الگ صفت ہے یا نہیں؟ لیکن حیوانیت میں سارے برابر ہیں۔ وہ الگ نمایاں صفت کیا ہے؟ لیکن انسان کے اندر ایک اور عجیب کمال ہے، وہ یہ کمال ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے یہ کمال بھی دیا ہے جس کی بدولت وہ ہر جانور کی صفت اپنا سکتا ہے۔ مثال لے لیں، شیر کے اندر طاقت ہے، وہ انسان کے اندر نہیں ہے، یعنی اگر ایک نارمل انسان ہو وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کی جو دوسرا پہلو ہے نا، جس کو وہ خود ڈیولپ کرتا ہے، وہ ڈیولپ کرتا ہے شعور، فکر اور عقل کی بنیاد پر۔ تو اس شعور اور فکر اور عقل کو بنیاد بنا کے وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ شیر سے زیادہ طاقت وہ شیر کو دکھا سکتا ہے، وہ لومڑی سے زیادہ مکاری دکھا سکتا ہے، وہ گیدڑ سے زیادہ یاری دکھا سکتا ہے، وہ چیتے سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا حیوانی پہلو نہیں ہے، یہ انسان کا اختیاری پہلو جو عقل اور فکر کی بنیاد، اس کو استعمال کر کے وہ ہر جانور جیسا بن سکتا ہے۔ استعمال کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ وہ جیسے اس دوسرے پہلو کو جو کسبی ہے، جو اختیاری ہے،
جو عقل کے بل بوتے پر ہے، جو فکر کے بل بوتے پر ہے، جو شعور کے بل بوتے پر ہے، یہ نمایاں ہے. اس کو استعمال کر کے وہ ہر جانور بن سکتا ہے، اور بن رہا ہے. شیر بھی بن جاتا ہے، گیدڑ بھی بن جاتا ہے، بھیڑیا بھی بن جاتا ہے. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے تو ہوں گے انسانوں کی طرح لیکن ان کے دل بھیڑیوں کی طرح. یہ بات اس وجہ سے فرمائی تھی کہ وہ بھیڑیے جیسی صفات اپنا لے گا، یعنی وہ اپنے اختیار سے اپنائے گا. وہ بھیڑیا نہیں ہے، وہ حیوانی طور پہ انسان ہے. وہ بھیڑیا کیسے بنا؟ وہ جو کمال دیا اللہ پاک نے اس کو استعمال کر کے وہ بنا ہے وہ کمال کو. اچھا آگے تھوڑا دیکھیں کہ دوسرے پہلو میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دوسرا پہلو ہے نا، یہ جو انسان کا اختیاری کسبی اپنی قدرت کا پہلو جو اپنے اختیار سے بناتا ہے، اس میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ رہنمائی چاہیے، اس کو علم چاہیے، اس کو انفارمیشن چاہیے، اس کو کسی کی ہدایت چاہیے، کوئی اس کو پکڑ کے چلائے. تو اب غور کریں، انسان اپنی خودی کو خود بناتا ہے، انسان اپنے میں کو خود وجود دیتا ہے، میں اپنا جو تشخص ہے وہ خود بناتا ہے. اور اگر رہنمائی کا محور، اب غور کیجئے گا، بالکل دو الگ الگ ڈائریکشنز ہیں. اگر اس کی رہنمائی کا محور انسان کا نفس، شیطان اور دوسرے انسان ہوں تو بھیانک نتائج نکلیں گے. یعنی انسان اپنے میں کو اپنی ذات کو دیکھ کر بنائے، اپنے ذات سے کچھ لے کر بنائے، شیطان سے، نفس سے لے کر بنائے، خواہشات کے بل بوتے پر وہ میں بنائے، شیطان سے علم لے کے، شیطان کی جو ہینڈس ہیں اس پہ چل کے میں کو ڈیولپ کرے، یا دوسرے لوگوں نے جو بھی انفارمیشن شیطان اور نفس سے لے کر بنائی ہیں اس کو لے کر اپنے میں کو ڈیولپ کرے. تو یہ میں کیسا ہوگا؟ خونخوار بھیڑیا ہوگا. یہ میں کیسا ہوگا؟ یہ ظالم ہوگا. یہ میں کیسا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہوگا. یہ میں کیسا ہوگا؟ یہ شیر کی طرح دوسروں کو چیر پھاڑنے کی طاقت رکھتا ہوگا. رحم نام کی چیز نہیں ہوگی. یہ میں بنے گا. تو یہ رہنمائی یہاں سے ملے گی تو میں ایسا بنے گا، ظالم میں بنے گا، خونخوار میں بنے گا. میں اس کا تشخص، اس کا ذات یہ بنے گی. اور اگر یہی میں کو رہنمائی ملے کہاں سے؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ملے. اللہ نے جو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کے ذریعے وہ اپنا میں ڈیولپ کرے، وہ اپنا تشخص بنائے، اپنی ذات کو ڈیولپ کرے اور اپنے اختیار سے اس کو بنائے. تو وہ کیا بن جائے گا؟ اچھا بن جائے گا. اس کا نتیجہ پرامن نکلے گا، فساد ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر نظام سارے ختم ہو جائیں گے، تبدیلیاں آ جائیں گی اس کے اندر، یہ جو ساری برائیاں اس کی جڑ ختم ہو جائے گی. تب آپ بتائیں کہ جب انسان میں کو الہی تعلیمات کی روشنی میں ڈیولپ نہیں کرے گا تو وہ تعلق کون سا بنائے گا؟ وہی والدہ والا بنائے گا. آپ سمجھ آیا کہ وہ تعلق کیوں بناتا ہے، اس کا ادراک کیوں نہیں ہوتا؟ ایک وجہ اس کی ہے کہ اس کا ادراک اس وجہ سے نہیں ہوتا اس تعلق کا کہ وہ اپنے حیوانی وجود میں پھنسا ہوا ہے، وہ حیوانیت کو محور بنایا ہوا ہے. اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو دوسرا تشخص ہے میں کا، اس کو بنانے کے لیے بھی حیوانیت کو استعمال کر رہا ہے، شیطانیت کو استعمال کر رہا ہے، یا خودی کو یا نفس کو یا اپنی جو خواہشات ہیں اس کو استعمال کر رہا ہے. اب آپ بتاؤ وہ کمال کا میں بنے گا جو نبی کی صورت میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ کمال کا میں بنے گا جو ایک صحابہ کی صورت میں نظر آتا ہے، جو ابو بکر کی صورت میں نظر آتا ہے، جو عمر کی صورت میں نظر آتا ہے، جو خالد کی صورت میں نظر آتا ہے، جو عثمان کی صورت میں نظر آتا ہے، جو علی کی صورت میں نظر آتا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صورت میں نظر آتا ہے؟ ہوگا. انہوں نے وہ سب نے اپنا میں بنایا. عثمان رضی اللہ عنہ کا تشخص حیا کا تھا، نرمی کا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تشخص کیا تھا؟ بہادری کا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تشخص عدل کا تھا. یہ تشخص قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے بنایا. یہی وجہ وہ قابل اعتراض نہیں ہے بلکہ قابل اقتداء ہے کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس سے بھی روشنی لینا چاہو، جس کو بھی اتباع کرنا چاہو کر لو. نرمی اختیار کرتے ہو تو لے لو عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عدل کے فیصلوں کو کرنا چاہتے ہو تو لے لو عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہیں یہ سارے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، مثالیں ہیں. اگر تم اپنی کوئی میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو ایسی میں ڈیولپ کرو نا. یہ وجود اگر تم اپنے اختیار سے بنانا، تمہارے اختیار میں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں یہ گناہ کرنے میں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں میں مجبور ہوں، میں جو ہو گیا یعنی میں مجبوری سے بن گیا ہوں، میں کیا کروں، میں تبدیل نہیں کر سکتا. وہ اپنے حیوانی وجود کو تبدیل نہیں کر سکتا، حیوانی ضروریات کو تبدیل نہیں کر سکتا، حیوانی خواہشات کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس پہ اس کا اختیار نہیں ہے، اس میں محتاج ہے. لیکن جو اس کا روحانی وجود ہے، جو تشخص ہے، جو ذات ہے، جو دوسرے باقی سارے جانوروں سے نمایاں ہے، اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہے. وہ اپنی مرضی کا میں بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی کا بنا سکتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ بنے اپنی مرضی سے بنے،
کوئی مجبور کرتا ہے بننے کے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو خود مجبور کرتے ہیں کسی کے کہنے پہ. اور مجبور کرنے کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مزیدار وجہ ہے چھوٹی سی، باقی وجہ تو بہت ساری ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ کہا کہ میڈیکل نہیں کرنا چاہتا ہو کہ یار میرا بیٹا میڈیکل نہیں کر رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ یار اس نے ڈاکٹر نہیں بنایا، اس کو اتنا پیسہ بھی تھا پھر بھی اٹھا کے اس کو انجینئرنگ میں ڈال دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کیا کہیں سے اپنا یعنی ہماری میں مکسنگ آ جاتی ہے. لوگ کیا کہیں، مکسنگ کرتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں، ایسی مکسنگ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم وہ نہیں رہتے جو اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے نبی چاہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں، بلکہ وہ ہم بننا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگوں کی چاہتوں پہ چلتے ہیں اور لوگوں کی مرضی سے چلتے ہیں، لوگوں کی مرضی سے بناتے ہیں. تو ایک چینج آتا ہے مسلمان کے اندر. وہ تو کافروں کی بات تو الگ ہے، وہ تو حیوانی وجود میں پھنسے ہوئے ہیں. مسلمان یہاں آ کر بھی عبادت کو کیا کرتا ہے؟ ایک روٹین سمجھ کے کرتا ہے، کام سمجھ کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کے نہیں کرتا. کیونکہ ریلیشن شپ پہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اپنے رب اور اپنا تعلق کا پتہ ہی نہیں ہے نا. جب رب کا نہیں پتا ہوگا تعلق کہاں سے پتا ہوگا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو میرے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے میری بیگم اور میرے پیچھے سے چپکے سے آ گئی ہے، تو کیا وہ اس کے کمرے میں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. سعودیہ گیا، چپکے سے چلا گیا، پیچھے سے بیگم بھی آ گئی اس کی مانیٹرنگ کے لیے. یہ چلا جاتا ہے وہاں، پتہ نہیں دوسری شادی کی ہوئی نہیں کی ہوئی، وہ جا کے دوسرے کمرے میں ٹھہر گئی ساری اس نے کہا بھائی آپ مجھے نا گوگل پہ جو ہے لوکیشن شیئر کر لیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں آپ کہاں کا ہے. اس نے کہا کیا سعودیہ میں کیا کیا دیکھی گی میری بیگم؟ تو اس نے اس کو دیا، وہاں گئی، وہ جہاں اسٹے کرتا تھا وہاں پہنچ جاتی تھی اور وہاں پہ جا کے اس کے پیچھے دیکھ رہی ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے بیوی ہے، ریلیشن شپ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں اس کی ایکسپیکٹیشن اس عورت سے ویسی ہوگی جو بیوی سے ہوتی ہے؟ جو اس سے ویسا ڈر لگے گا جو یہاں ڈر لگا ہوا تھا وہاں چلا گیا، اب وہ ڈر لگے گا؟ وہ وہی حرکتیں کرے گا جو روٹین میں کر رہا ہے. ہم بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو روٹین میں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ریلیشن شپ کا پتہ ہی نہیں ہے میرے رب کے ساتھ کیا ہے. جب وہ ریلیشن شپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو حرکتیں کرتے رہو، پتہ فرق کوئی نہیں پڑتا. گناہ کرو، برائیاں کرو، سب کچھ دیکھو، سب کچھ کرو، کیا پتہ لگے گا؟ مجھے نہیں پتہ لگ رہا اس لیے کہ مجھے ریلیشن شپ کا پتہ نہیں، اور اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ اس کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، آزمائشیں دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، عافیت سے نکال لیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبوتر کو پتہ نہیں ہے تو بلی کھائے گی نہیں. رزق تو آئے گا، چیزیں تو حالات تو آئیں گے اور ہمارے ایکشنز کی وجہ سے آئیں گے، یہ ہوگا. اور ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بلیم کرتے ہیں اللہ تو نے میرے ساتھ مصیبت کر دی، یہ کر دیا ہے. تو نے جانا ہی کب ہے اپنے رب کو؟ تو جانو تو صحیح. اچھا، اس اختیاری تعلق کے 3 اسباب ہیں، 3 ستون ہیں، 3 بنیادیں، یعنی 3 پہ یہ کھڑی ہے. سادہ ہے بہت ساری لیکن سادہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ جی یہ اگلی باتیں آ رہی ہیں آپ کے اندر سے، جو بات نکلے گی آگے آئے گی انشاءاللہ، آپ سن لیں اس کو. وہ 3 بنیادی جو تعلقات ہیں یا اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے نا میں نے بتا دیا ایک تعلق پتہ نہیں، پتہ کیسے چلے گا، ہے نا؟ ہر چیز کا سولوشن ہو ہمارے پاس، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، صرف ہم پڑھتے نہیں. نمبر 1 معرفت، یعنی اس کا پہلا ستون ہے معرفت، دوسرا ستون ہے محبت اور تیسرا ستون ہے خشیت. یہ تینوں کی بنیاد قربانی ہے. سمجھیں کہ انسان اس تعلق پہ کیسے آئے گا، اس تعلق کو کیسے اپنائے گا. نمبر 1 معرفت، کہ اللہ کو پہچان لے. تو جب اللہ کو پہچان لے گا تو اپنی مرضی چلائے گا یا اللہ کی مرضی چلائے گا؟ اپنی ذات قربان کر دی بھائی، قربانی ہے. اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی چاہتوں پہ چلتا ہے یا اپنی چاہتیں چلاتا ہے؟ جو محبوب چاہے گا وہ ہوگا یا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارے میری مان لو تو مان لوں گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو محبت کس کا نام ہے؟ قربانی کا. اور کس چیز کی قربانی؟ اپنے جذبات کی قربانی کا نام. میرا جو جذبہ ہے وہ نہیں چلے گا، کس کا جذبہ چلے گا؟ میرے محبوب کا جذبہ چلے گا. ظاہر بات ہے انسان جذبوں کو تبھی قربان کرتا ہے جب تعلق کون سا ہوتا ہے؟ معرفت کا، محبت کا، ہے نا؟ اور اگلا تعلق کون سا ہے؟ خشیت کا. خشیت کا کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، ہے نا؟ محبوب کو منانے کے لیے ہر وقت ڈر لگا نہیں رہتا، یہ کر دیا شاید وہ چھوڑ کے نہ چلی جائے، مجھے یہ میسج غلطی سے نہ چلا جائے، ہے نا؟ یہ مجازی تعلق ہے محبت کا. اسی تعلق کو حقیقی تعلق میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں. کہیں اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، مجھے دھتکار نہ دے، اپنے در سے نکال نہ دے. میں یہ حرکت کر رہا ہوں کہیں مجھے دھتکار نہ دے، کہیں نکال کے باہر نہ پھینک دے اپنی مسجد سے. روزانہ مسجد میں جاتا ہوں، شام میں فلاں چیز دیکھتا ہوں، کہیں مجھے نکال نہ دے. یہ خشیت ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے جو ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء. تو معرفت ہوگی، خشیت بھی ہوگی. معرفت ہوگی تو محبت بھی ہوگی. اور یہ معرفت بائی چوائس بھی ہوتی ہے، بائی چانس بھی ہوتی ہے. کیسے؟ یہ محبت جو ہوتی ہے نا،
کہتے ہیں ایک بندے نے بار بار دیکھا اس لڑکی کو، اس کی نگاہوں کو، اداؤں کو، وہ لمس میں آ رہی تھی جا رہی تھی، وہ ادھر گئی وہ ادھر گئی، یہ مرور سیف سے کم نہیں، تو ملکہ حسن کی شہنشاہ میں شاعر بھی کسی سے کم نہیں، کسی دور میں شاعر کہا کرتا تھا، تو وہ ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا 2000 کی بات ہے، جب سفر کیا تھا بائی ایئر، تو ایئر ہوسٹس جا رہی ہے آ رہی ہے، تو میں شعر لکھا کرتا تھا، اب تو چھوڑ دیا، میں نے کہا وہ ادھر گئی وہ ادھر گئی، یہ مرور سیف سے کم نہیں، یعنی آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ چلنا اس کا جو ہے تلوار سے کم نہیں ہے، سینے پہ چھریاں چل رہی ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آ رہی جا رہی، اس کو آبزرو کر رہا ہے، آبزرو کرنے کے نیچے ہوگا کہ اختیاری طور پر اس کو محبت ہوگی، اور دوسرا ہوتا ہے غیر اختیاری۔ غیر اختیاری ہمارے لیے غیر اختیاری کوئی چیز نہیں ہوتی بیسیکلی، جو ہم اس پہلو میں زندگی میں کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس کو آبزرو کیا، اس کو آبزرو کیا، اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو وہ درمیان میں ایک پوائنٹ ہے نا جو سب کو کنیکٹ کرے گا، وہ اچانک نظر آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں سڈنلی محبت ہو گئی بھائی۔ وہ سڈنلی نہیں ہوتی بھائی، اچانک وہ پیار ہو گیا بھائی۔ یہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اچانک اس لیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ ماحول کیا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے، وہ اچانک ایک فٹ آ جاتا ہے، وہ سسٹم، وہ جو ہے جو بھی ماڈل آپ کو وہ فٹ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی آپ اعمال کر رہے ہیں نا، اچانک اللہ ولایت عطا کر دیتے ہیں۔ ادھر سے ادھر آؤ نا ذرا، تو وہ اچانک ولایت نہیں ملتے آپ کے کاموں کی وجہ سے، وہ اچانک فٹ ہو جاتی ہیں ساری، تو اللہ اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں، پاس لے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پلاننگ کر کے محبت کرتے ہیں، پلاننگ کر کے اللہ تک جاتے ہیں، پلاننگ کر کے اس کی چیزوں کو اپناتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کی آبزرو کرتے ہیں۔ اس کو کیسے آبزرو کریں گے؟ یہ اپنے آپ کو کرو نا، اللہ پاک کیا کیا کر رہے ہیں کائنات کے ساتھ، کس کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں، کسی کو کیسا بنا رہے ہیں، کسی کو کیسا بنا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اپنے رب کے بناوٹ کی نگاہ سے کہ یہ میرے رب نے بنایا، یعنی وہ نہیں اور رب نے بنایا وہ لڑکی کو دیکھنا شروع کر دے، وہ تو رب نے بنایا نا، یعنی وہ بنا کیا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ میں کی بناوٹ نہیں ہوگی، وہ خواہش بیچ میں انوالو ہو جائے گی، حیوانی وجود بیچ میں آ جائے گا، وہ نقصان دے گا۔ وہ پابندی اس لیے لگائیے نا کہ حیوانی وجود آ جائے گا تو آپ کا جو روحانی وجود ہے وہ کیا ہو جائے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا، اس لیے وہ پابندی لگائیے۔ باقی چیزوں کو دیکھو جو دیکھنے کی ہے، اس نگاہ سے دیکھو کہ یہ میرے رب نے بنایا ہے، اس کو جو پاور دی ہے میرے رب نے دی ہے، اس کو جو ملکہ دیا کمال دیا میرے رب نے دیا، اس کو جو جمال دیا میرے رب نے دیا۔ یہ جو خوبصورت وادیاں ہیں، وہ ہواوے کی وادیاں، یہ وہ سب کچھ بنایا نا۔ یہ آگے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گی کہ انسان حسن کو ڈیولپ کیسے کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کس نے بنایا، میرے رب نے۔ اس نگاہ سے دیکھو کہ پھر کیا محبت ہو جائے گی، اپنے رب سے پیار ہو جائے گا، اپنا رب اچھا لگنے لگے گا، اور پھر تعلق بنے گا نہیں بنے گا، تعلق بن جائے گا۔ یہ تین بنیادیں ہیں اس کے، اگر اس کو غور۔ اگلی آیت ہے، وہ آیت ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پچھلی آیت سمجھ آ گئی؟ اب اگلی آیت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، اپنے نفس کو، ان کے آثار پر، ان کے آثار، انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں، جو نشانی چھوڑے ہیں اس پر، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر، اس حدیث پر، افسوس کر کے، افسوس کرتے کرتے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے، پچھلی بات پوری ہوگی، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کے اندر چند الفاظ ہیں، اس کا عربی بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، باخعون کا کیا مطلب ہے؟ باخعون کا کیا مطلب؟ بور تو نہیں ہویا؟ باخعون کا کیا مطلب ہے کہ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، بخع الارض بالزرع، کہ بخع الارض بالزرع یعنی زمین پر اتنی کاشت کی گئی کہ روئیدگی اور پیداوار کی صلاحیت ختم ہوگی، یعنی زمین پر اتنی پیداوار کرو، اتنی دفعہ پیداوار کرو، اتنی دفعہ کاشت کرو، اتنی دفعہ کاشت کرو کہ اب وہ زمین کاشت کے قابل ہی نہیں رہی، یعنی اس زمین کے اندر کاشت کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی وہ اب اس قابل ہی نہ رہے آگے اس میں کاشت ہو سکے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے بخع، اسی سے باخع ہے۔ اچھا، ایک اور اسی طرح کہا جاتا ہے بخع البئر، یعنی جب آپ کنواں کھودتے کھودتے اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یعنی آپ نے اتنا کھودا کہ حد ہوگی، ختم ہوگی لمٹس، اور پھر پانی نکلنا شروع ہوگی۔ تو ان دونوں محاوروں کو سمجھنے کے بعد، تو اگر تفاسیر میں اس کا ترجمہ تو عمومی طور پہ کیا جاتا ہے ہلاک کرنا، یعنی لعلک باخع، آپ شاید ہلاک کرنے والے، لیکن ہلاک کرنا جو ہے ترجمہ جو ہے مزیدار نہیں بنے گا، اس مفہوم سمجھے اس کا کیا ہے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں اپنی کوشش اور جدوجہد کو آخری حدود تک پہنچا دینا، یعنی کسی بھی معاملے میں اتنی کوشش کرنا کہ بس ہو جائے، یعنی انسان کی جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے اندر سے اس کی ختم ہو جائے بس، اس کے بعد اس کے پاس پاور ہی نہ رہے، ختم ہو جائے بس، اس کو کہتے ہیں باخع۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم باخرون لعلک باخرون، تم یعنی اتنی زیادہ ایفرٹس کر رہے ہو ان کے ایمان پر کہ تمہاری ایفرٹس ختم ہو گئی ہیں، تمہاری کاوشیں، تمہاری محنتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ذرا نقشہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ وہ گئے تھے نا جہاں آپ کے جوتے لہو لہان، کہاں گئے تھے؟ مکہ والوں کو کن کن گلیوں میں جا کے دعوت دیتے نہیں دیتے تھے؟ یعنی آپ کیا کرتے تھے؟ کڑتے تھے ہر وقت، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کیا اپنی جتنی طاقت ہے نا، جتنی آپ سوچ سکتے ہیں اپنی اندر کی طاقت ساری استعمال کر رہے تھے۔ اس لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا چلیں آگے، دوسرا لفظ جو ہے باقی النفس کا اعلیٰ آثارہم، آثار لفظ ہے۔ یہ جو آثار ہے یہ اثر کی جمع ہے، نقش قدم کو بھی کہتے ہیں آثار۔ جیسے انسان چل جاتا ہے تو جو نشان چھوڑ جاتا ہے قدم نا، تو اس کو آثار کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کا اثر کیا ہوگا، یعنی یہ کیا رزلٹ چھوڑے گا، کیا نتائج چھوڑے گا۔ لیکن عربی میں ہر چیز جو اپنے بعد میں نتائج جو نشانیوں کو چھوڑتی ہے اس کو آثار کہتے ہیں، یعنی چیز چلی گی اور اپنے جانے کے بعد جو اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ مثال لے لیں، جو ہے ایک بندہ آیا، اس کے پاس کوئی مہمان آئے تھے عرب سے، وہ عربی مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، فلاں فلاں سے ہیں، تو وہ آ کے آپ کے پاس سے چلے گئے۔ اچھا جانے کے بعد آپ کی فیلنگس کیا ہوں گی؟ کچھ آثار چھوڑیں گے نا، کچھ نشانیاں چھوڑیں گے نا، اس نشانیوں میں آپ محو ہو جائیں گے۔ یہی حال دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو چیز کے جانے کے بعد جو آثار چھوڑ جاتی ہے نا، جو نشانیاں چھوڑ جاتی ہے، جو اپنے پیچھے جو بھی چھوڑ کے جاتی ہے، جو اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، اس کو آثار کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ اگلا تیسرا لفظ بھی سمجھ لیں، اسفا کا ہے۔ اسفا کسے کہتے ہیں؟ غم، حزن اور ملال کی ایک عام کیفیت ہوتی ہے۔ انسان دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ایک عام کیفیت ہے، دکھی ہو گیا، غمگین ہو گیا۔ اسف کہتے ہیں غم کھانا۔ کون سا غم کھانا؟ کہ اگر یہ کیفیت شدت اختیار کر جائے اور اتنی شدت اختیار کرے کہ یہ اپنی شدت کی انتہا کو پہنچ جائے، کہ یہ غم ایسا غم ہو کہ دل میں اس سے زیادہ بے چینی اور اس سے زیادہ کلفت اور اس سے زیادہ رنج محسوس ہی نہ ہو سکے، تو اس کو کہتے ہیں اسف، اسفا۔ اسی لیے زمین کو بھی کہتے ہیں ارض الآصفہ۔ ایسی زمین کو ارض آصفہ کہتے ہیں جو زمین کے اندر، جو پہلی بات بتائی تھی نا، جس کے اندر پیداوار کی طاقت ہی نہ ہو، ختم ہو جائے۔ یعنی دل کے اندر اتنا غم آیا، اتنا غم آیا، اب غم کے آنے کا غم ہی نہیں ہے، اینڈ ہو گیا غم کا، انتہا کو پہنچ گیا۔ غم ہے اس کو، غم، حزن، ملال، یہ سارے عربی کے لفظ ہیں۔ اور اسفا، اسف کیا ہے؟ افسوس کرنا۔ اسفا یعنی اس غم اور حزن کی انتہا ہو جانا۔ تو اب غور کریں، ایفرٹس کی انتہا، غم کی انتہا۔ اب آئیں اس کیفیت پر کہ اب اس کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے، کہ قرآن پر ایمان لا کر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم و عمل کی تصحیح سے عیسائی قوم محروم ہوگی۔ کہ عیسائی قوم قرآن پر ایمان لائے، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، اس سے وہ کیا ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے، محروم ہوگی، اور پہلے محروم ہو گئی تھی، اب بھی ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان عیسائیوں پر افسوس کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو، ان کے پیچھے اتنا گلو کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، بلکہ جن آثار و نتائج اور عواقب اور ریزلٹس کو ولدیت کا عقیدہ، ریلیشن شپ جو انہوں نے بنایا ہے، وہ اس عقیدے کے ماننے والی یہ جو قوم ہے دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہے، یعنی اس ریلیشن شپ کی وجہ سے جو رزلٹ چھوڑ کے جا رہی ہے، جو نتائج چھوڑ کے جا رہی ہے، جو آثار چھوڑ کے جا رہی ہے، جو کلیسا کا، جو چرچ کا تصور چھوڑ کے جا رہی ہے، جو وہاں کے پادری وادریوں کا جو کانسیپٹ چھوڑ کے جا رہی ہے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم سوچ کر اس ساری چیزوں کو سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ یعنی اس سے دیکھیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عالم دیکھیں۔ یعنی اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک داعی کو شفیق ہونا چاہیے، ایک دعوت دینے والے کو، اللہ کا پیغام سنانے والے کو شفیق ہونا چاہیے، انتہائی شفقت کا حامل ہونا چاہیے، کہ اتنی شفقت ہو کہ اس کو برداشت نہ ہو سکے کہ میں کیسے اس کو جو ہے راہ گناہ سے اٹھا کر راہ ہدایت پر لے کے، یعنی اتنا شفیق ہونا چاہیے ایسے داعی کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہو پروانوں کی طرح، آگ جل رہی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تم پروانوں کی طرح اس آگ پر کیا کر رہے ہو؟ لپک رہے ہو، چھلانگیں مار رہے ہو، جل رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں جل رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری پیچھے سے پچھواڑے پکڑ کے تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ بچا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جس کے امتی ہوں، جس کے اپنے ہوں، وہ اپنا سارے چھلانگیں مارے جا رہے ہیں،
تو وہ کتنی ایفرٹس کرے گا ان کو بچانے کی، حد کر دے گا نا. اللہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ آپ اپنی آخری یعنی بالکل انتہا تک کوشش کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس کتاب پر. اگر وہ ایمان لے آتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ وہ جو آثار تھے وہ ختم ہو جاتے، یعنی وہ جو بھیانک نتائج چھوڑ کر گئے ہیں وہ کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے. تو دنیا کے اندر اگر ہمیں مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں بایمانا کہ دنیا کے اندر اگر تم تبدیلی لانا چاہتے ہو تو ایمان کی شمع روشن کر دو. دنیا کے اندر اگر لوگوں کو تم بدلنا چاہتے ہو تو تم ایمان کی دعوت پہ لے آؤ. اگر تم دنیا کے اندر فساد، فتنے، یہ جو آثار چھوڑیں، یہ جو ریلیشن شپ ہے نا یہودیت کا، عیسائیت کا جو بنا لیا رب سے، کہ جتنے بھی برائیوں کی وجہ بن رہے اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو کیا کر لو؟ ایمان کی دعوت کو اپنا، خود بھی ایمان پہ آ جاؤ اور دوسروں کو ایمان کے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. اگر ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سب تبدیل ہو جائے گا. تو بنیادی تبدیلی کہاں آئے گی؟ واپس پھر پہلی اس آیت پہ چلے جائیں تو بنیادی تبدیلی بنیادی طور پہ کہاں پہ؟ ایمان کی. ایمان کیا ہے؟ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اور وہی تعلق، وہی ریلیشن شپ بدل جائے گا، سب خرابیاں ہوں گی. اور وہی تعلق اور وہی ریلیشن شپ جو ہے وہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے بنے گا تو جو ہے سب دنیا کے اندر امن جو ہے قائم ہو جائے گا. سارے لوگوں کے حقوق پورے ہونا شروع ہو جائیں، سب خوش ہو جائیں، ان کو اپنی ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں. اچھا، لیکن ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ انسان کو دوسرے کے حق میں اتنا زیادہ بھی شفیق نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے. یعنی کسی کی شفقت میں اتنے آگے بھی نہیں جانا چاہیے کہ اپنا نقصان کرنا شروع. یعنی شفقت کی بھی ایک لمٹ ہے. ہر چیز پہ اللہ پاک نے لمٹ لگائی تاکہ انسان کو نقصان نہ ہو، کہ کسی کے پیچھے اتنا پڑا کہ اپنی فیملی ڈسٹرب ہو، اپنی ذات ہی ڈسٹرب ہو. نہیں، تم نے دعوت دینی ہے، اگلے کا داعی بننا ہے، دعوت دینی ہے، حق کا پیغام دینا ہے، حق پہ قائم رہنا ہے اور حق کا نعرہ بلند کرنا ہے، لیکن اس لمٹ میں رہ کے کرنا ہے کہ تمہیں نقصان، اپنے نقصان کو، اپنی فیملی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو بھی خیال رکھنا ہے. اس کی آگے تفسیر سامنے آئے گی کہف کے واقعے میں کہ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ پیسے لے کے لے آؤ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا، دو باتیں کہی تھی کہ دیکھنا کوئی تمہیں پکڑ کے جو ہے وہ اگر نہ پتہ چل گیا تو تمہیں رجم کر دے گا، جانی نقصان ہے نا، اس کا بھی خیال رکھا. تو ایمان کا بھی اگلی بات بعد میں کی ہے. انہوں نے کہا ایمان کی بات کی کہ دوسری بات انہوں نے کی شاید وہ تمہیں کیا کر لیں گے، اپنے دین پر لے جائیں گے. تو ایمان کی بات پہ بعد میں کی ہے، جانی نقصان کی بات پہلے کی ہے وہاں پہ. تو داعی کے اندر یہ لوازمات میں سے ہیں، باقی صفات الگ الگ اور بھی ہیں، لیکن یہ لوازمات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ داعی کو ایفرٹس کرنی چاہیے، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے نہیں جانا چاہیے جہاں سے خود کو نقصان پہنچنا شروع ہو. دیکھیں، انسان سے کو مکلف ہی اتنی چیزوں کا بنایا ہے جتنے کو وہ کر سکتا ہے. اس سے آگے جائے گا تو وہ فائدے کی بجائے نقصان دے گا. ٹھیک ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر. اصولی طور پہ بات دیکھیے، کیونکہ میں بات صرف ایک آیت کے تناظر میں تو نہیں کر رہا، احادیث اور باقی جتنی بھی آیات ہیں ان کو اگر مد نظر رکھ کے بات کریں گے تو ایک داعی کے اندر شفقت ہونی چاہیے، یہ آیت کہتی ہے، لیکن شفقت اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خود کو نقصان لگے، خود کو تباہ کر دے، خود کا ہلاک. اللہ خود فرماتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، تمہارے اختیار میں، ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس سارے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی. تو مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان کی حد تک تو انتہائی ایفرٹس کرنی پڑے گی نا. مسلمان تو پہلے ہی مانا ہوا، اس کو اعمال پہ لانا ہے، ایفرٹس تھوڑی ہوئی. لہٰذا یہ ایفرٹس ہو ہی سکتی ہیں کافر کے حق میں، جو پہلے ایمان پہ لانا ہے پھر اعمال پہ لے کے آنا ہے اس کو. اچھا، اگلی جو آیت ہے، بس یہ اگلی اس کو کر کے پھر انشاءاللہ سبق ختم کر دیں گے تھوڑے، کیونکہ 2:15 بجے شروع کیا تھا ہم نے، تو ہے نا 2:15، تو 4 بجے تک انشاءاللہ ختم. تو 4 بجے کا عمومی ٹائم ہے ہمارا. اچھا، اگلی آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. یہ اس آیت نے نا تو زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دی، یعنی دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی، چیزوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی. اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ابھی 3-4 سلائیڈز پہلے جو میں نے پہلے جو آیت سے پہلے بات کی تھی، میں نے کہا انسان چیزوں کو محسوس کیسے کرتا ہے نا. تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ زینت بنایا ہے. اور یہ زینت کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ کیا ہو، کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے.
اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہی جو چیز زینت ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، ختم کر دیں گے، ڈسٹروائے کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ اچھا اس کو اگر آپ محسوس کریں تو پھر کیا ہوگا؟ چیزوں کے ساتھ تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا، چیزوں کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی اہمیت کی وہ حامل ہیں۔ لیکن یہ محسوس کریں گے کیسے؟ اس آیت میں جو ایک کیفیت بیان کی اس کو محسوس کریں گے کیسے؟ تو سب سے پہلی بات جو اس آیت سے متعلق ہے کہ انسان جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے ان سے آسانی سے تعلق بنا لیتا ہے، ان سے جڑ جاتا ہے۔ محسوس کیسے کرتا ہے؟ 5 سینسز ہیں انسان کے اندر نا۔ آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ چیزیں دماغ میں آتی چلی جاتی ہیں، یعنی اس کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر کسی چیز کھانے والی چیز کو دیکھیں گے تو کھانے والی فیلنگ پیدا ہوگی نا، تو یہ آنکھوں سے محسوس کر رہا ہے، آنکھ کی حس سے محسوس کر رہا ہے۔ اچھا کوئی چیز سونگ کے کیا کرے گا؟ اپنی فیلنگس کو چینج کرے گا، محسوس کرے گا، ہے نا، یعنی کچھ ہوگا تو محسوس کرے گا۔ اچھا اسی طرح چھو کر کسی گرم چیز کو چھوا تو کیا ہوا؟ محسوس کیا نہیں کیا؟ تو چھو کر محسوس کرتا ہے۔ اور ایک سینس اور کیا ہے؟ چکھ کر سے محسوس کرتا ہے، کھانے کو چکھا، کڑوا ہے، میٹھا ہے، محسوس کرتے نہیں کرتا۔ اچھا سن کر محسوس کرتے نہیں کرتا؟ سنتا ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، کچھ بھی سن رہا ہے، کسی کی بات سن رہی ہے تو اس سے فیلنگ چینج ہوتی ہے نا، محسوس کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان 5 سینسز کو محسوس کرنے کے لیے، یہ 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں کو محسوس کرنے کے لیے باہر میں کوئی چیز ہونی ضروری ہے یا نہیں؟ بھیا عام سی بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا فلسفہ تو نہیں بتا رہا جو سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی ان 5 چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو دیکھے گا، اگر کوئی بھی چیز نہیں ہو تو دیکھے گا نہیں، دیکھ سکتا۔ یعنی آنکھ سے محسوس کرنے کے لیے باہر میں کوئی وجود ہوگا، اس وجود سے محسوس کرے گا، ہے نا۔ اور کان میں اگر کوئی چیز چل رہی ہوگی، کوئی آواز چل رہی ہوگی تو محسوس کرے گا نا، اور اسمیل کوئی چیز سونگنے کے قابل ہوگی تو محسوس کرے گا نا، اور چکھنے کے قابل کوئی چیز ہوگی تو محسوس کرے گا نا۔ سمجھ آگے نہیں بات آئی؟ تو چھونے کے قابل ہوگی کوئی چیز تو محسوس کرے گا۔ یار یہ جن کھڑا ہوا ہے، محسوس کرو اس کو، محسوس ہوگا جن؟ نہیں ہو رہا نا۔ تو ایک محسوس کیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ جو دنیا پر جو کچھ بھی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو، یہ زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی اوریجنلٹی، یہ اوریجن نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، زینت کہتے ہیں نا، اوپر سے نظر آتا ہے نا۔ تو جو تم محسوس کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، زینت ہے، یہ اس کی ریالٹی، حقیقت اس کے پیچھے۔ اچھا آگے تھوڑا سا کریں گے بات ہم۔ دنیا کی زیب و زینت کو محسوس کرنا انسان کی نمایاں خاصیت ہے جو عقل و شعور کا مظہر ہے۔ سمجھیے گا ذرا کہ انسان دیکھتا ہے کسی چیز کو، اس کو محسوس کب کرتا ہے؟ جب اس کے دماغ میں اس کے متعلقہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، ہے نا۔ کسی چیز کے بارے میں اچھا برا خوبصورت ہونے کا فیصلہ کب کرے گا؟ جب دماغ میں اس کا آنکھوں سے کوئی تصور آئے گا نا، کان سے کوئی تصور آئے گا نا، چھو کر کوئی تصور آئے گا نا، اس سے کیا آئے گا انسان کے دماغ میں؟ تو انسان کی جو شعور کی، فکر کی، سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ اسے خوبصورتی کو جج کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، یا اس کو جج کرنے کی اور اس کو محسوس کرنے کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور اسی سوچنے کی، فکر کی اور شعور کی صلاحیت سے وہ کسی چیز کو اچھا کہتا ہے، کسی چیز کو برا کہتا ہے، کسی چیز سے انجوائے کرتا ہے، اور کہتا ہے کیا منظر ہے بھائی، کیا خوبصورت ہے۔ یہ اس کے اندر ہے، اندر جو بتا رہے تھے، یہ فیلنگز بتا رہے تھے۔ اچھا اگلی، کسی چیز کا خوبصورت ہونے یا بدصورت ہونے کا معیار الگ الگ ہے۔ یعنی ایک چیز ایک کے لیے خوبصورت ہے، دوسری چیز کے لیے کیا ہے؟ بدصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کیا افریقہ کے لوگ اپنی بیوی کو کہے گا اللہ پاک نے مجھے کیا خوبصورت بیوی عطا کی، وہ کہے گا پاکستانی بندہ کہے گا یار کس چیز میں پھنس گیا ہے، کوئی بیوی ہے، وہ کہے گا میری بیوی دیکھ لیتا تو یہ حور سمجھنے میں لگ جاتا ہے نا۔ تو بہرحال چیز کی خوبصورتی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ تو انسان کی جو تخیلاتی قوت ہے، تخیل کرنا، سوچنا، فکر کرنا، یہ جو اس کی قوت ہے یہ چیزوں کو خوبصورت یا بدصورت بنا کر دکھاتی ہے۔ اس کے تخیل کی جو پاور ہے، قوت ہے، فکر ہے، سوچ ہے، شعور ہے، احساس ہے، وہ اس کو دکھاتا ہے کیا کہ یہ بیوی خوبصورت ہے۔ اور تمہارا تخیل، آپ کا تخیل کیا دکھاتا ہے؟ کیا بلا ہے، اس کو تو دیکھ کے ہی بھاگ جائے گا، ہیں، یہ دکھاتا ہے۔ اب شعور جسے ہم فکر کہہ سکتے ہیں، جسے ہم سوچ کہہ سکتے ہیں، یہ تخیل کی بنیاد ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں خیال قائم کرنے کی بنیاد ہے۔
اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، یعنی یہ انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تخیل کریں، مثال لیں، بکری یہ تخیل نہیں کر سکتی میں کیسی خوبصورت لگ رہی ہے نا، نہیں لگ رہی، وہ نہیں تصور کر سکتی، اس کے پاس یہ تخیلاتی قوت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تخیلہ بھی کہاں، کوئی لڑکی، کوئی مرد، کوئی لڑکا، کوئی بچہ، کوئی اپنے آپ کیا کرتا ہے، تصور کرتا ہے شیشے میں دیکھ کے کتنا۔ اب بکری جب شیشے میں دیکھے گی تو کیا کرتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کوئی اور بکری ہے، میں تو نہیں ہوں یہ۔ اور انسان اپنے آپ کو دیکھ کے دیکھتا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں یار، اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا نہیں یہ تیل اچھا نہیں لگا، اس کو مٹھانا چاہیے، یہ داڑھی ادھر سے تھوڑی زیادہ ہے، اس کو تھوڑا نیچے کرو۔ ابو کہتے نہیں ادھر سے کاٹ لو، فرینچ کٹ بنا دو، ہے سارا بنا، فرینچ پیس بنائے گا، فرینچ کٹ بھی تو بنائے گا نا، وہ بنا دو، چلو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی قوت کی بدولت وہ اس دنیا کو جنت جیسا خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تخیلاتی قوت اللہ نے عطا کی ہے، اس کا مظہر جنت ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کے ریلیشن شپ کو ختم کرے گا، تعلق کو ختم کرے گا، تو اس دنیا کو کیا بنائے گا، جنت بنانے کی کوشش کرے گا، ہے نا، اس تخیلاتی قوت کو۔ اب سمجھ آئے، لنک جوڑیں ساری چیزوں کو، سمجھ آ جائے گی بات۔ لیکن فانی اسباب، ختم ہونے والے اسباب، ختم ہونے والی چیزوں سے جنت تیار ہو سکتی ہے۔ یعنی تمہارا تخیل تو لا فانی ہے، تمہارا تخیل، تمہاری سوچ ایسی ہے جو جنت بنا سکتی ہے، لیکن تمہارے پاس جنت بنانے کے اسباب ہیں، لہٰذا یہ فانی اسباب سے جنت بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی۔ لیکن لوگ اسی دھوکے میں ہیں کہ جنت بنا کے رہیں گے، دنیا کو ہم کیا کر کے رہیں گے، جنت بنا کے رہیں گے۔ تو فانی دنیا سے جنت بن سکتی ہے۔ اچھا، اگرچہ اس کے پاس شعور اور فکر لا فانی ہے، یہ بات کنفرم ہے، سب کے پاس ہے، مسلمان اچھا برا سب کے پاس ہے۔ تو اب آ جائیں گے، ساری بات جب سمجھ لیا آپ نے نا، تو انسان اپنی فکر اور شعور، اپنے تخیل کے ذریعے دو طرح سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو ساری بات میں نے کہی ہے، سمجھائی ہے۔ نمبر ایک، جو پہلے میں نے بتائی، حس سے محسوس کرتا ہے موجود چیزوں کو، یہ تو سمجھ آتی ہے سب کو، یہ میں نے محسوس کیا، یہ محسوس کیا، میں نے دیکھا، محسوس کیا، یہ حس سے محسوس کرتا ہے۔ اور حس سے باہر کی چیزوں کو تبھی محسوس کر سکتا ہے جب وہ وجود رکھتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزوں کو میں نے زینت بنایا ہے، جتنا بھی تم چیزوں کو محسوس کرتے ہو یہ کیا ہے، زینت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے، ظاہر سے نہیں، اندر سے محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے انسان اپنے تخیل سے۔ مثال لیں، آپ کے منہ میں پانی کب آئے گا، جب کوئی کھانے کی چیز آئے گی سامنے نا، کوئی کھانے کی چیز آپ کے سامنے نہ آئے اور آپ کے منہ میں پانی آ جائے، ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا، سوچ کر۔ تو دوسرا طریقہ چیزوں کو محسوس کرنے کا ہے تخیلاتی قوت، فکر، سوچنا۔ اب اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو محسوس کیسے کریں گے، سوچ کر، فکر کر کے، غور کر کے اللہ کی نعمتوں کو۔ تو جو فکر کرتے چلے جائیں، جیسے آپ کو کھانے کو سوچ کے آپ کے منہ میں کیا آ گیا، پانی آ گیا، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو سوچتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، جسم جو ہے حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ظاہر سے کوئی چیز ٹچ لمس کھاتی ہے تو تب محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اندر سے اگر چیزیں سوچیں گی تو محسوس ہوگا۔ یہ محسوس کرنے کے دو ذرائع ہیں۔ اب جو چیزیں اس دنیا کی زینت ہے، اس کے انجام کو محسوس کریں، اس کے رزلٹ کو محسوس کریں، تو انسان اسے باقی رہنے والی سمجھ کر جو محنت کر رہا ہے نہیں کرے گا۔ جو جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا، یہ دنیا باقی رہنے والی ہے، جب اس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اللہ پاک نے کہا یہ زینت ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، تباہ کرنے والا، ختم کرنے والا۔ جب اس کو سوچے گا تو اس کو باقی رکھنے کی یا اس کے ساتھ باقی رہنے والی تمنائیں لگائے گا، امیدیں لگائے گا، توقعات لگائے گا، نہیں لگائے گا۔ سب کچھ بدل جائے گا، نہیں بدل جائے گا، چیزوں کے ساتھ جو زینت ہے وہ زینت ہی رہے گی، وہ خوبصورتی رہے گی۔ انسان کی بنیادی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، میں نے جو پہلے بتایا تھا آپ کو، میں کہا اشارہ کروں گا، باقی رہنا، اپنے آپ کو باقی رکھنا۔ تو یہ چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری بنیادی خواہش کیا ہے، تکمیل، جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو۔ اور تیسری بنیادی خواہش اس کی ہے کہ اپنے علم کو وجود بخشے، اپنے علم کو وجود میں لے آئے، تجربے میں لے آئے، پریکٹیکل کرے اس کا۔ اور ان تینوں کاموں کو وہ ان چیزوں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور انہی چیزوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اب غور کریں، یہ ظاہری زیب و زینت جو کہ چٹیل میدان ہونے والی ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا یہ ظاہری زیب و زینت جو کہ بالکل ختم ہونے والی ہے، چٹیل میدان ہونے والی ہے، سعیدن جرزہ ہونے والی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے، انسان کی آزمائش ہے، امتحان ہے اس کا مقصد۔ اور فرمایا، اب خلاصہ اور سمری بالکل آخری بات، کہ جو اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، چیزوں کی اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں،
وہ اس سے ضرورت کا تعلق قائم رکھتے ہیں، اس سے اپنی ضرورت کا تعلق قائم رکھتے ہیں، اپنی بقا کا تعلق قائم نہیں رکھتے۔ اور لیکن جو اس کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، جن کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کا ساری محنتیں، ان کی ساری کاوشیں، آگے اللہ جا کے اس کو اسی صورت میں بیان فرمائیں گے کہ وہ ہے نا بالاخسرین اعمالا، کیا ہے پوری آیت، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وانہم یحسنون صنعا، کہ جن لوگوں کی تباہ ہوگی زندگی دنیا میں لگ لگ کے، کام کر کر کے، اور وہ کیا گمان کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، وہ بڑا کام کر رہے ہیں، کاریگری کر رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں۔ یعنی جو پوری دنیا ہے نا، وہ یہ سمجھ رہی ہے دنیا میں کھپ کر، یہ سمجھ رہی ہے ہم کمال کر رہے ہیں، ہم فیکٹری لگا دی، کمال کر دیا، میں نے یہ انوویشن کر دی، کمال کر دیا، میں نے فلاں سافٹ ویئر بنا دیا، میں نے کمال کر دیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ جب حقیقت چیزوں کی پتہ نہیں ہے تو وہ اسی کو کمال سمجھیں گے، اور جب چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلے گا وہ اس کو کمال نہیں سمجھیں گے، وہ بندہ بننے کو کمال سمجھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا